ویسے بھی اوروں کے در پہ پلنے والی لڑکی اپنی خودی کا پرچار کرتے عزت و آبرو کے الفاظ استعمال کرے کچھ جچتے نہیں۔ ایسی لڑکیاں ہمارے لیے ٹیشو پیپر سے زیادہ وقت نہیں رکھتی۔ شٹ اپ، برداشت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ اس کا ہاتھ بے اختیار اٹھا تھا۔ اس سے پہلے کہ شہوار کا ہاتھ اس کے چہرے پر پڑتا، ایاز عبدالقیوم نے نہایت بے دردی سے ہاتھ تھام لیا تھا۔ ہمت ہے تمہاری شہوار بی بی، ورنہ ہم پر تو آج تک ہمارے باپ نے ہاتھ اٹھانے کی جرات نہیں کی۔ شکر کرو یہ لگا نہیں، اگر لگ جاتا تو تم اپنے قدموں پر واپس چل کر جانے کی ہمت کھو دیتی۔ وہ ایک دم بپھر کر گویا ہوا تھا۔ انا بھی حیرت زدہ کھڑی رہ گئی تھی۔ کتنا دھمکی آمیز شفاق انداز تھا۔ تم انتہائی ذلیل کمینے انسان ہو، چھوڑو میرا ہاتھ۔ صبح صبح بات اس نہج تک آ جائے گی، دونوں کے گمان میں نہ تھا۔ اس نے پوری طاقت لگا کر اس کی گرفت سے ہاتھ کھینچنا چاہا تھا، مگر ناکام رہی تھی۔ وہ شخص نہایت مکروہ مسکراہٹ لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ بڑا نازک ہاتھ ہے، یہ ہاتھ تو صرف پھولوں کی نرماہٹ محسوس کرنے کے لیے بنے ہیں۔ اس نے سختی سے ہاتھ کھینچا تھا اور انا کی پرواہ کیے بغیر بھاگتے ہوئے منظر سے اوجھل ہو گئی تھی۔ بہت ہو گئی، حد ہوتی ہے برداشت کی بھی، اب لگتا ہے کہ کوئی معقول بندوبست تمہارا کروانا ہی پڑے گا۔ انا غم و غصے سے اسے کہتے فوراً تیز قدموں سے اس طرف چل دی تھی جہاں شہوار گم ہوئی تھی۔ اسے ایک دم شہوار کی فکر ہوئی تھی۔ صبح صبح شہوار سے ہونے والی گفتگو نے اسے اس حد تک پریشان کر رکھا تھا کہ وہ آفس میں آ کر مکمل توجہ اور دھیان سے کوئی کام نہ کر سکا۔ بہت تھک کر خود سے الجھنے کے بعد اس نے امجد کو بلوا لیا۔ سر آپ نے بلایا؟ سلام کر کے وہ مؤدب سا کھڑا پوچھ رہا تھا۔ ہاں امجد، آؤ بیٹھو۔ اس نے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ وہ ٹینشن بیٹھ گیا۔ میں نے تمہارے ذمے جو کام لگایا تھا وہ کہاں تک پہنچا ہے؟ اپنے سامنے رکھے لیپ ٹاپ اور فائلز کو ایک طرف کرتے اس نے مکمل توجہ سے امجد کو دیکھا۔ سر تقریباً تمام کام مکمل ہے۔ کیا بریفنگ ہے؟ سر میں نے فائل ریڈی کر لی ہے، اگر آپ کہیں تو فائل لے آؤں؟ وہ اٹھ کر چلا گیا تھا۔ 2-3 منٹ بعد وہ دوبارہ فائل لیے اس کے سامنے بیٹھا اسے تفصیل بتا رہا تھا۔ سر آپ نے صرف مجھ سے ایاز عبدالقیوم کے متعلق ڈیٹیل جمع کرنے کو کہا تھا، مگر سر جب میں نے اس شخص کے متعلق معلومات کروائیں تو اس کے پیرنٹس کے متعلق بھی بڑے عجیب و غریب قسم کے انکشافات سامنے آئے ہیں۔ فائل اس کے سامنے رکھتے اس نے بتایا تو فائل کھولتے مصطفیٰ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ مطلب؟ سر عبدالقیوم نامی یہ شخص ایک بہت بڑا بزنس مین ہے۔ بزنس کی دنیا میں اس کا بڑا نام ہے۔ اس کا اندرون اور بیرون ملک اچھا خاصا سرمایہ انویسٹ ہے۔ ماضی میں اس کا نام ہمایوں تھا۔ غریب ماں باپ کی اولاد تھا۔ ماں باپ بچپن میں ہی کسی حادثے کی وجہ سے انتقال کر گئے تھے۔ اس کے چچا اشفاق احمد نے اسے اپنی سرپرستی میں لیا تھا۔ اشفاق احمد ماضی کے مشہور صنعت کار مختار احمد کا داماد تھا۔ یہ اشفاق احمد مختار احمد کی فیکٹری میں ایک معمولی ورکر تھا، مگر بلا کا چال باز اور موقع پرست انسان تھا۔ اس نے مختار کو نہ جانے کس طرح اپنی چالاکیوں سے اپنا گرویدہ بنا لیا تھا کہ اس نے اپنی اکلوتی بیٹی کی شادی اشفاق احمد سے کر دی۔ اشفاق احمد اس کے 50% کاروبار کا مالک بن گیا تھا۔ حقائق بتاتے ہیں کہ بہت جلد مختار احمد پر داماد کی اصلیت واضح ہو گئی تھی، مگر اس سے پہلے کہ وہ کوئی فیصلہ کن قدم اٹھاتا ایک کار ایکسیڈنٹ میں ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ اشفاق احمد کی بیوی اس ایکسیڈنٹ کو قتل کا کیس کہتی تھی۔ انہوں نے اس وقت رپورٹ بھی درج کروائی تھی، مگر اشفاق احمد نے معاملے کو نہ جانے کس طرح ہینڈل کیا کہ تمام معاملہ یکسر ختم ہو گیا۔ اب اشفاق احمد کی بھی ایک بیٹی لالا روح، ماں کی ساری جائیداد اور کاروبار کی تنہا وارث۔ مصطفیٰ شاہ زیب کے لیے یہ ساری کہانی بڑی دلچسپ تھی۔ زبردست، بہت اچھا ہوم ورک کیا ہے تم نے۔ تمہیں یہ ساری معلومات کیسے دستیاب ہوئی؟ 50 سالہ امجد خان بہت فرض شناس اور ذہین انسان تھا، بلا کا معاملہ فہم اور زیرک۔ سر یوں سمجھے کہ ماضی میں اس ہمایوں نامی شخص سے کئی بار واسطہ پڑا ہے، مختلف کیسز کے سلسلے میں۔ تمہارا مطلب ہے کہ اس عبدالقیوم سے؟ یس سر۔ پھر؟ ایاز عبدالقیوم کی انویسٹیگیشن کرواتے ہی پتہ چل گیا تھا کہ یہ عبدالقیوم موجودہ اور ماضی کے ہمایوں احمد کا بیٹا ہے۔ تو میرے لیے کیس کی جانچ پڑتال کروانا بہت آسان ہو گیا۔ میں اس شخص پر کئی بار کام کر چکا ہوں، میرے پاس اس کے متعلق اچھا خاصا مواد موجود ہے۔ بس المیہ یہ ہے کہ اس شخص کے پاس دولت جیسی طاقت ہے۔ وہ ہر بار اتنی صفائی سے اپنا دامن بچا کر نکل جاتا ہے کہ میری ساری محنت دھری کی دھری رہ جاتی ہے۔ سر اس شخص سے میرے بہت حساب نکلتے ہیں۔ سر مجرم کو اس کے کیفر کردار تک پہنچانے کا میں نے مصمم ارادہ کیا ہوا ہے۔ اگر آپ میرے ساتھ مکمل تعاون کا وعدہ کریں، مجھے سپورٹ کریں، تو میں یقین دلاتا ہوں کہ اس کیس سے متعلق آپ کو وہ تمام حقائق مہیا کروں گا
جو کسی شخص کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوں گے۔ وہ امجد خان کے لہجے میں پلتی نفرت دیکھ رہا تھا۔ سر، یہ شخص جتنا شریف اور معصوم نظر آتا ہے، یہ اتنا ہی گھناؤنے کردار کا حامل انسان ہے۔ یہ انسان کی کھال میں بھیڑیا ہے۔ کول ڈاؤن امجد، اس نے فوراً اسے ریلیکس کیا تھا۔ تمہارا اس کیس سے کیا تعلق ہے؟ سر، سب بتاؤں گا آپ کو، بس تھوڑے سے حقائق سے نقاب کشائی باقی ہے۔ سر، اس ڈپارٹمنٹ میں ایک مقصد لے کر آیا تھا میں، اور وہ مقصد یہ تھا کہ ہمایوں احمد کو اس کے کیفر کردار تک پہنچانا۔ میرے جمع شدہ حقائق کا ایک اہم مہرہ منظر سے غائب ہے، لالا رخ۔ سر، یہ بظاہر برسوں پہلے مر جانے والا کردار ہے، مگر حقائق کی تلاش کے دوران مجھ پر واضح ہوا کہ اصل حقائق وہ نہیں جو نظر آ رہے ہیں۔ سر، مجھے لالا رخ کے شوہر، اگر وہ مر نہیں گیا، اور اس کے بچوں کی تلاش ہے بس۔ اوہ، یہ تو بہت الجھی ہوئی کہانی ہے۔ ہم یہ سب تو ہینڈل کر ہی لیں گے۔ مجھے پہلے ایاز عبدالقیوم کے متعلق بریفنگ دو۔ مجھے فی الحال ایاز والا معاملہ ہینڈل کرنا ہے۔ مصطفیٰ کے لہجے میں ایاز کے لیے ایسی ناگواری ضرور تھی کہ امجد خان نے سر اٹھا کر اسے بغور دیکھا۔ سر، کوئی خاص بات ہے؟ ایاز کے متعلق تم نے جو بھی حقائق جمع کیے ہیں وہ بتاؤ۔ سر، ایک بات پوچھوں؟ برا تو نہیں مانیں گے؟ مصطفیٰ نے اسے دیکھا، وہ الجھا ہوا تھا۔ ہاں، کہو۔ آپ کی تو ان لوگوں سے رشتہ داری ہے، آپ کے بڑے بھائی عباس علی کی شادی عبدالقیوم کی بیٹی سے ہوئی ہے۔ آپ کو تو ایاز نامی شخص سے متعلق سب باتوں کا علم ہوگا، پھر خصوصاً یہ انویسٹیگیشن کیوں کروائی جا رہی ہے؟ وہ جھجکتے ہوئے استفسار کر رہا تھا۔ مصطفیٰ مسکرا دیا۔ بس ضرورت پڑ گئی ہے۔ تم پہلے حقائق بتاؤ، پھر میں تمہیں وجہ بتاتا ہوں۔ سر، یہ تو فطری بات ہے، جو بیج بوئیں گے فصل بھی وہی ہوگی۔ ایاز اپنے ماں باپ کی فطرت سے کیسے ہٹ کر ہو سکتا ہے؟ بلکہ ماں باپ سے دو ہاتھ آگے ہی ہے۔ ہائی سوسائٹی کے بچوں میں موجود تمام اخلاقی اور سماجی برائیاں جو ان کے لیے درہ امتیاز ہوتی ہیں، ایاز میں بھی پائی جاتی ہیں۔ کلب جانا، ڈرنک کرنا، صنف مخالف سے دوستی، وقت گزاری، یہ بہت عام سی باتیں ہیں۔ سر، اس کا 4 لڑکوں پر مشتمل گروپ ہے۔ یہ گروپ فی الحال کسی بہت بڑی سرگرمی میں ملوث نہیں۔ موبائل چھیننا، انجوائمنٹ کے طور پر کسی بھی راہ چلتے کو روک کر نقدی اور قیمتی سامان چھین لینا، یا زیادہ سے زیادہ کسی بھی مجبور بے بس لڑکی کی زندگی یجیرن کر دینا، اس کی انتہائی حد اغوا یا ریپ کا کیس بھی ہو سکتا ہے۔ مصطفیٰ ششدر سا امجد خان کی صورت دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بلک بلک کر روتا شہوار کا معصوم اور دلکش سراپا نظر آیا تھا۔ او مائی گاڈ! وہ ایک دم غصے سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ امجد بھی فوراً کھڑا ہوا۔ یہ کم سے کم حد ہے، تو اس کی زیادہ سے زیادہ حد کیا ہو سکتی ہے؟ اس کے اندر یکدم غم و غصے کا ابال اٹھا تھا۔ سر، یہ تو اس کی عام سرگرمیاں ہیں۔ اور خاص سرگرمیاں کیا ہیں؟ امجد خان کو لگا جیسے مصطفیٰ خان کی آنکھوں میں خون اتر آیا ہو۔ سر، اس پورے گروپ کے سب لڑکے مل کر یہ کام کرتے ہیں۔ یہ سب لڑکے چھوٹے موٹے گھرانوں کے نہیں ہیں۔ ان کے لیے یہ سب عام اور روٹین کی جسٹ انجوائمنٹ تھرل ہے۔ اگر کبھی کسی متاثرہ خاندان یا فرد کی رسائی پولیس اسٹیشن تک ہو جائے اور ان کے خلاف کارروائی کروانا چاہیں تو وہ بیچارہ خود ہی کسی جرم یا الزام میں دھر لیا جاتا ہے۔ خصوصاً ایسا ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جن کی لڑکیوں کو زیادتی یا اغوا کا نشانہ بنایا جاتا ہے، جو بہت غریب یا مجبور گھرانے کے لوگ ہوتے ہیں۔ مائی گاڈ! ادھر سے ادھر ٹہلتے بڑی مشکل سے وہ اپنے اندر اٹھتے اشتعال پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ دس از ٹو مچ۔ امجد خان خاموشی سے اس کا اضطراب دیکھ رہا تھا۔ اور ابھی تک ان کے خلاف کسی نے کوئی ایکشن نہیں لیا، کوئی کارروائی نہیں کی گئی؟ ایک دم رک کر امجد خان کا چہرہ دیکھا۔ سر، کارروائی تو تب کی جائے جب کوئی ثبوت باقی ہو یا معاملہ تھرو پراپر چینل سے پیش کیا جائے۔ ان لڑکوں کے والدین معاملے کو اگلے قدم میں داخل ہونے ہی نہیں دیتے، دے دلا کر متاثرہ خاندان کو چپ کرا دیتے ہیں۔ کیا تم جانتے ہو ایسے کسی متاثرہ خاندان کو؟ سر، پتہ کرانا مشکل نہیں۔ تو پھر ٹھیک ہے، میں اپنی تمام فورس اور ریسورسز اس کیس کو ہینڈل کرنے کے لیے استعمال کرنے کو دیتا ہوں۔ تم چند دنوں میں کسی ایسے خاندان کو منظر عام پر لاؤ جو واقعی متاثرہ ہے، محض جھوٹ پر مبنی نہ ہو۔ اب عبدالقیوم صاحب کی نیک نامی اور شرافت کا بھانڈا بیچ چوراہے پر میں پھوڑوں گا اور اس ایاز اور اس کے ساتھیوں کو عبرتناک انجام سے دوچار کرانے کو تیار ہوں۔ سر، یہ کم ہو جائے گا، مگر سر مجھے اس کی وجہ بھی بتا دیں تاکہ میں اندازہ لگا سکوں کہ اس شخص کے متعلق اور کس قسم کے ثبوت درکار ہونا چاہیے۔ امجد خان نے دھیمے سے کہا تو مصطفیٰ ایک گہرا سانس لیتا کرسی پر ٹک گیا۔ جس میڈیکل کالج میں یہ زیر تعلیم ہے وہاں میرے عزیزوں میں سے بھی ایک ہستی ہیں۔ یوں سمجھ لو امجد خان، ایک بدکردار شخص کی غلاظت کے چینٹے کسی کے وجود کو کس طرح داغدار کر سکتے ہیں۔ میں ڈائریکٹ اس کیس کو ہینڈل کر سکتا ہوں، مگر میں ایسا نہیں چاہتا۔ مجھے اپنے خاندان کی ذلت کسی طور بھی گوارا نہیں۔ تم متاثرہ خاندان میں سے کسی ایک فرد کو بھی منظر عام پر لے آؤ، باقی معاملے کو ہینڈل کرنا میری ذمہ داری ہے۔ اس شخص کو اپنی بدکرداری کی سزا جھیلنی ہوگی۔ اوکے سر۔ امجد خان فوراً سارا معاملہ سمجھ کر سر ہلا گیا۔
سر ایک مشورہ دوں؟ وہ کچھ جھجکتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ ہاں بولو۔ انسپکٹر شہناز ہمارے ڈپارٹمنٹ کا وہ مورا ہے جس کی ذہانت کے سامنے بڑے بڑے کرمنل گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو سکتے ہیں۔ ہم ان پر ہر چینلز کو استعمال کریں گے۔ اس شخص کے تھرو اس کے والدین اور پھر ماضی کے تمام حقائق سے پردہ اٹھا سکتے ہیں۔ سر بغیر کسی کی نالج میں آئے ہم اس شخص تک رسائی پا سکتے ہیں۔ امجد خان کے مشورے پر مصطفیٰ نے بڑی ناگواری سے اسے دیکھا تھا۔ تم اچھی طرح جانتے ہو امجد خان کہ میں کسی بھی کیس کو حل کرنے کے لیے کسی عورت کا استعمال کرنا مردانگی اور غیرت کے خلاف سمجھتا ہوں۔ وہ عورت ذات ہیں اور مرد بہرحال مرد ہی ہوتا ہے۔ سر انسپکٹر شہناز پہلے بھی ایسے بے شمار کیسز بہت کامیابی سے ہینڈل کر چکی ہیں، بغیر کسی نقصان کے، جسٹ اپنی ذہانت کے بلبوتے پر۔ آپ اس چیز کی فکر مت کریں۔ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں ان تمام لیڈیز کو ایسے کیسز سے نبٹنے کے لیے تمام ٹرکس سمجھائے اور سکھائے جاتے ہیں۔ اگر کامیابی نہ بھی ہو، اپنے آپ کو سنبھالتے معاملے کی تہہ تک پہنچنے کی یہ خواتین ضرور کوشش کرتی ہیں۔ امجد خان کا انداز قائل کرنے والا تھا۔ وہ چند پل بغور اس کی طرف دیکھتا رہا۔ تمہیں یقین ہے کہ انسپکٹر شہناز کے کردار پر کوئی حرف نہیں آئے گا؟ سر یہ ہماری ڈیوٹی ہے۔ اتنی لڑکیوں کو ذلت بھری زندگی سے بچانے کے لیے کسی نہ کسی ایک کو تو دلدل میں اترنا ہی پڑے گا نا۔ مجھے یقین ہے جسے میں دلدل میں اترنا کہہ رہا ہوں، انسپکٹر شہناز اس دلدل سے بخیر و عافیت نکلنے، تمام معاملات کو نپٹانے میں ہماری مدد ضرور کریں گی۔ ٹھیک ہے، آج سے اس کیس پر کام شروع کرو اور انسپکٹر شہناز کو تمام صورتحال سمجھا کر اچھی طرح بریف کر کے میرے پاس بھیجو۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد بالآخر اس نے کہہ ہی دیا، یس سر۔ وہ اٹھ کر سلام کرتے باہر نکل گیا تھا۔ اس نے آہستگی سے فائل کھول لی تھی۔ جوں وہ فائل میں موجود حقائق اور دلائل کو اسٹڈی کر رہا تھا، اس معاملے کے متعلق تمام ثبوت اور ریکارڈ سمیت حقائق اس فائل میں موجود تھے۔ مصطفیٰ کی دلچسپی از حد بڑھ گئی تھی۔ بھائی امجد خان تو بڑا کارآمد انسان ہے۔ حیرت ہے، اتنے کم عرصے میں اتنی مدلل اور تفصیلی معلومات۔ وہ سراہے بغیر نہ رہ سکا، مگر وہ یہ نہیں سمجھ سکا تھا کہ ان معلومات کو حاصل کرنے کے لیے وہ اپنی ساری زندگی کی خوشیوں سے منہ موڑے صرف اسی ایک کیس کو حل کر رہا تھا۔ یہ معلومات ایک دو دن کا نچوڑ نہ تھیں، بلکہ ساری زندگی کی جہد مسلسل تھیں، جس سے ابھی مزید حقائق اور واضح ہونے تھے۔ وہ بڑی باریک بینی سے کیس اسٹڈی کر رہا تھا جب دروازے پر دستک دے کر انسپکٹر شہناز اندر داخل ہوئی تھیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ اس نے ایک نظر بغور اس عورت کو دیکھا۔ نہایت خوبصورت اور تکھے نقوش کی مالک یہ پچھلے 10 سال سے اس ڈپارٹمنٹ میں تھی۔ اس کا گزشتہ ریکارڈ بہت صاف، شفاف اور بے داغ تھا۔ یہ اپنی عمر سے کئی سال کم لگتی تھی، شاید یہ اس لیے تھا کہ یہ اپنے آپ کو مینٹین رکھتی تھی۔ آپ کو امجد خان نے تمام صورتحال سمجھا دی ہے کیا؟ جی سر۔ آپ کے سامنے ایک نہایت اوباش اور آوارہ مزاج لڑکا ہوگا، کس طرح ہینڈل کرنا ہے اندازہ ہے؟ سنجیدہ انداز میں اسے دیکھا وہ مسکرا دی۔ سر میں نے اس سے بھی زیادہ مکار اور جہان دیدہ مردوں کو ہینڈل کر چکی ہوں۔ ایسے لڑکے تو بس ایک دو ملاقاتوں کی مار ہیں، مگر سر میں اپنی پوری کوشش کروں گی کہ آپ کے اعتماد پر پورا اتر پاؤں۔ مصطفیٰ نے چند پل اسے دیکھا۔ وہ بے پناہ خوبصورت تھی۔ اس کی نگاہوں کے سامنے بار بار شہوار کا سراپا آ کر ہلچل مچاتا رہا۔ سر آپ فکر نہیں کریں، یہ میری ڈیوٹی ہے۔ ہر سال مجھے اسپیشل ٹریننگ اسی لیے دی جاتی ہے کہ اگر صورتحال ایسی گمبھیر ہو تو معاملے کو کیسے ہینڈل کروں گی۔ سر وہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، اس نے بڑے ریلیکس انداز میں کہا تو مصطفیٰ کے اعصاب بھی قدرے پرسکون ہوئے۔ آپ کو کیا کرنا ہوگا اور کیسے، یہ سب تفصیلات آپ کو عین وقت پر دے دی جائیں گی۔ آپ نے تمام بریفنگ براہ راست مجھے اور امجد خان کو دینا ہوگی۔ کوئی بھی قدم ہماری نالج میں رکھ کر اٹھانا ہوگا، چھوٹی سے چھوٹی بات کی تفصیل ہم تک پہنچانی ہوگی۔ میں ذاتی طور پر عورت کو استعمال کرنا بہت غلط سمجھتا ہوں۔ یہ اگر بہت سی جانوں کی ناموس کی بات نہ ہوتی تو میں قطعی آپ کو زحمت نہ دیتا۔ اس نے اس پر صاف واضح کر دیا تھا۔ ڈونٹ وری سر، اس نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ مصطفیٰ نے سائڈ پر رکھا لیپ ٹاپ اپنے سامنے کھول لیا تھا۔ کئی کیز پریس کرنے کے بعد اس نے لیپ ٹاپ کا رخ انسپکٹر شہناز کی طرف موڑ دیا تھا۔ یہ چہرہ آپ غور سے دیکھ لیں۔ انسپکٹر شہناز نے اسکرین پر جھلملاتے چہرے کو بغور دیکھا اور مصطفیٰ شاہ زیب علی کو، جو از حد سنجیدہ تاثرات لیے ہوئے تھا۔ یس سر۔ ایک یہ چہرہ بھی ازبر کریں۔ اس نے کی دباتے ایک اور چہرہ سامنے کیا تھا۔ یس سر، کر لیا، وہ بولی تھی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ ہمارے اعتماد پر پوری اتریں گی۔ میں یہ فائل اسٹڈی کر لوں، اگلا لائحہ عمل آپ کو بتا دوں گا۔ اب آپ جا سکتی ہیں۔ وہ سلام کرتے الٹے قدموں باہر نکل گئی تھی۔ مصطفیٰ شاہ زیب علی نے لیپ ٹاپ بند کر کے چند منٹ بغور سوچا اور پھر اپنے سامنے رکھی فائل دوبارہ کھول لی تھی۔ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوا ٹھٹک کر رہ گیا۔ وہ کارپٹ پر اپنی تمام کتابیں بکھیرے بظاہر ان میں مصروف دکھائی دے رہی تھی، مگر اس کا دھیان اس جانب تھا ہی نہیں۔ اس نے نظر ہٹا کر اطراف میں دیکھا۔ ٹی وی چل رہا تھا۔ ایک صوفے پر مہرونسا بیگم اور لائبہ بھابھی آپس میں باتیں کر رہی تھیں اور ان کے مقابل بیٹھی عاطلہ کی تمام تر توجہ شہوار کی طرف تھی۔
پتہ نہیں وہ اسے گھور رہی تھیں یا اس کی محویت کو پڑھ رہی تھیں، وہ اندازہ نہ لگا سکا۔ وہ اندر جانے کے بجائے باہر لان کی طرف آ گیا۔ اس پر آج امجد خان کی تیار کی گئی فائلز کو اسٹڈی کر کے عبدالقیوم کی شخصیت کے تمام عجیب و غریب انکشافات ہوئے تھے، مگر بہرحال بہت کچھ واضح ہونے کے باوجود بہت کچھ ابھی تک پس منظر میں تھا۔ کچھ ایسا غیر حقیقی اور پراسرار ضرور تھا جس تک ابھی امجد خان کی رسائی نہیں ہو پائی تھی۔ شاید اسی لیے امجد خان کوئی فیصلہ کن قدم نہیں اٹھا پا رہا تھا۔ اگر لالا رخ واقعی زندہ ہے تو وہ مرنے والی عورت کون ہے؟ وہ جوں جوں سوچ رہا تھا اسے یہ کہانی مزید الجھتی محسوس ہو رہی تھی۔ رخشندہ کام نپٹا کر باہر نکلی تھی۔ مصطفیٰ کی نگاہ اس پر پڑی تو پکار لیا، سنو رخشندہ، شہوار بی بی کو بھیجو، انہیں کہو میں بلا رہا ہوں۔ جی صاحب۔ وہ فوراً چلی گئی تھی۔ 2-3 منٹ بعد اسے شہوار آتی دکھائی دی تو وہ سیدھا ہو کر کرسی پر ٹک گیا۔ آپ نے بلایا تھا؟ اس کے انداز میں الجھن تھی۔ مصطفیٰ نے مسکرا کر سر ہلایا۔ آؤ بیٹھو۔ اس نے مقابل پڑی کرسی کی طرف اشارہ کیا تو وہ خاموشی سے ٹک گئی اور پھر اسی خاموشی سے مصطفیٰ کو دیکھنے لگی۔ کیا کر رہی تھیں؟ بڑی سی چادر میں اپنے آپ کو چھپائے وہ کافی افسردہ سی لگی۔ اسٹڈی کر رہی تھی، نہایت سنجیدگی سے جواب ملا تھا۔ آج کالج میں سارا دن کیسا گزرا؟ اس نے اس کی سنجیدگی محسوس کر کے براہ راست وہ بات پوچھی جس کے لیے بلوایا تھا۔ بس ٹھیک تھا۔ وہ خاصی اکتائی ہوئی لگی اسے۔ وہ چونکا۔ خیریت؟ اس نے اس کے رویے کی وجہ جاننا چاہی۔ جی۔ ایاز کالج آیا تھا آج؟ بغور اس کا چہرہ دیکھتے اس نے پوچھا۔ اسے اپنا ضبط جواب دیتا محسوس ہوا اور آنکھیں بے اختیار چھلک اٹھیں۔ وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر شدت سے رو دی تھی اور مصطفیٰ اسی رد عمل پر حیرت زدہ اسے دیکھتا رہ گیا۔ شہوار، کیا ہوا؟ اس نے تمہیں پریشان کیا ہے یا کوئی الٹی سیدھی حرکت یا بکواس کی ہے تو مجھے بتاؤ، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ایک دم اس کی مردانگی اٹھ کر آئی تھی۔ وہ روتی رہی۔ مصطفیٰ شاہ زیب علی کو اس کا رونا عجیب اذیت میں دھکیل گیا۔ وہ بے اختیار اٹھ کر اس کے قریب دوسری کرسی پر بیٹھا تھا۔ شہوار پلیز رو مت، کچھ بتاؤ تو صحیح، ملتجی انداز میں کہتے مصطفیٰ نے اس کا ہاتھ تھاما تھا، مگر وہ فوراً ہاتھ جھٹک کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ آج پہلی بار کسی مرد نے اس کے ہاتھ کو چھوا تھا، ورنہ وہ تو خود کو سینت سینت کر رکھنے والی لڑکی تھی۔ اسے اپنا آپ پہلے ہی ایک اندیکھی آگ میں جلتا محسوس ہو رہا تھا۔ مصطفیٰ کے گرم ہاتھ کی حدت نے اور ہی انداز میں اثر کیا تھا۔ کیا ہوا؟ اسے یوں بدک کر اٹھتے دیکھ کر وہ چونکا تھا۔ آپ نے مجھے صرف یہی پوچھنے کے لیے بلوایا تھا یا کوئی اور بات بھی کہنی ہے؟ وہ مشکل اپنے آپ کو سنبھالتے اپنے آنسو صاف کرتے اس نے کہا تو وہ حیران ہوا۔ شہوار کا انداز بڑا ناراضی لیے ہوئے تھا۔ اسے حیرانی ہوئی۔ ظاہر ہے اسی پرابلم کے متعلق جاننے کے لیے بلایا تھا، اس نے بھی سنجیدگی سے کہا۔ مجھ سے اس بارے میں بار بار پوچھ کر مجھے کانٹوں پر مت گھسیٹیں، ذلت سے مر جانے کا مقام ہے یہ میرے لیے۔ میرا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ میری ماں آپ لوگوں کی پناہ لینے والی عورت ہے اور میں اس کی بے بس مجبور بیٹی جو آپ کے ٹکڑوں پر پل رہی ہوں۔ اس کے اندر تو آگ دہک رہی تھی۔ ایاز اسی لیے تو اس کی طرف متوجہ ہوا تھا، دن رات کی اذیت افریت کی طرح اس کے ساتھ چمٹی ہوئی تھی۔ وہ کسی اچھے گھرانے کی ہوتی تو وہ کیوں کر اسے تنگ کرتا۔ شٹ اپ، کیا بکواس ہے یہ؟ خود ترسی کا یہ کون سا انداز ہے؟ اور یہ بکواس کس نے کی ہے؟ اس کے انداز پر وہ یکدم غصے سے گویا ہوا تھا۔ آپ کو اس سے کیا؟ کس نے یہ بکواس کی ہے؟ یہ بکواس محض بکواس تو نہیں، ایک اٹل حقیقت ہے۔ یہ خود ترسی کا ایک انداز نہیں، وہ صفاق حقیقت ہے جسے ابھی تک میں بھلائی بیٹھی تھی۔ میری ماں محض پناہ حاصل کرنے والی ایک عورت ہے اور میں ان کی بیٹی۔ کسی کے کہنے سے میں یا آپ اس حقیقت کو جھٹلا نہیں سکتے۔ فیکٹ از فیکٹ۔ مصطفیٰ نے بڑے غصے سے اسے دیکھا۔ کیا کہا ہے اس نے آج؟ اس کے لب و لہجے میں ایک آگ سی در آئی تھی۔ وہ سمجھ گیا تھا اس کے رونے کی وجہ۔ ایک غلیظ انسان کی غلاظت کی آخری حد کیا ہو سکتی ہے بھلا؟ وہ روبرو بولی تھی اور مصطفیٰ کئی ثانیے تک گمسم کھڑا رہ گیا تھا۔ پھر کچھ سوچتے اس نے خود کو پرسکون کیا۔ اتنی ٹینشن کس چیز کی لے رہی ہو تم نے اپنا مسئلہ مجھ سے ڈسکس کر دیا، مطلب ابھی میرا ہیڈک ہے۔ تم پرسکون رہو اور پریشان نہ ہو۔ چند دن اس کی بدتمیزیاں چپ چاپ سہ جاؤ، پھر سب نارمل ہو جائے گا، آئی پرومس۔ وہ اب کچھ نہیں کہے گا اور نہ ہی کرے گا۔ وہ انگاروں پر لوٹ گئی۔ جب اعتماد کیا ہے تو مکمل کرو، یہ بے اعتمادی کیوں بھلا؟ کہا نا اب یہ میرا مسئلہ ہے، اور ادھر آرام سے بیٹھ کر مجھے بتاؤ کہ اس نے آج کیا بکواس کی ہے۔ وہ اسے اشارہ کرتے خود بھی بیٹھ گیا تھا۔ وہ بھی بیٹھ کر دھیرے دھیرے سب بتانے لگی۔ ساری بات سننے کے بعد اسے اپنا خون کھولتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اس حد تک چلا گیا تھا۔ وہ کتنی دیر تک بے حس و حرکت بیٹھا رہا تھا اور شہوار سر جھکائے شرم و ندامت سے مر جانے کو تھی۔ شہوار بی بی آپ کا فون ہے۔ دونوں بغیر ایک دوسرے سے نظریں ملائے سر جھکائے اسی طرح گمسم اپنی اپنی سوچوں میں غرق تھے جب ملازمہ کی آواز نے دونوں کو چونکایا تھا۔ شہوار نے سر اٹھا کر دیکھا۔ رخشندہ اس کا موبائل تھامے کھڑی تھی جو مسلسل بج رہا تھا۔ اس نے موبائل لے کر اسکرین پر نظر ڈالی۔ حویلی سے کال تھی، یقیناً تابندہ بھی تھیں۔
السلام علیکم۔ اپنی آواز کو بحال کرنے کے بعد اس نے کال ریسیو کی تھی۔ وعلیکم السلام، کدھر تھیں؟ میں کتنی دیر سے کال کر رہی تھی۔ موبائل روم میں تھا، بس پتہ نہیں چلا۔ مصطفیٰ نے اسے دیکھا، لب و لہجے سے اندازہ لگانے کی کوشش کی کہ دوسری طرف کون ہے۔ میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں، آپ ٹھیک ہیں نا؟ اور بابا صاحب کیسے ہیں؟ مصطفیٰ ریلیکس ہو کر کرسی کی پشت گاہ سے کمر ٹکا کر سیدھا ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ میں بھی ٹھیک ہوں، اور بابا صاحب بھی۔ مجھے تم سے بات کرنی تھی۔ آج بھابھی بیگم کی 2 دفعہ کال آ چکی ہے۔ وہ مجھ سے میرا جواب مانگ رہی ہیں۔ تم جانتی ہو مجھے کوئی انکار نہیں، صرف تمہاری وجہ سے انہیں ٹال رہی ہوں۔ اب بتاؤ کیا سوچا ہے تم نے؟ میں بھابھی کو ہاں کہہ دوں؟ اس نے گھبرا کر نگاہ اٹھا کر مصطفیٰ کو دیکھا۔ وہ مکمل طور پر متوجہ تھا۔ اس کا دل عجیب انداز میں دھڑکنے لگا۔ اسے اپنی ہتھیلیاں بھیگتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ وہ ایک دم چنچلا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں آپ کو پہلے بھی منع کر چکی ہوں، اب بھی انکار ہے۔ وہ ایک دم وہاں سے ہٹ کر قدرے فاصلے پر آ رکی تھی۔ پاگل پن کی باتیں مت کرو، مصطفیٰ سے بہتر تمہیں عمر بھر کوئی رشتہ نہیں ملنے والا۔ دوسری طرف سے انہوں نے خاصا ناراض ہو کر کہا تھا۔ پاگل پن کی بات نہیں امی، یہ مصطفیٰ آخری فرد تو نہیں ہے امی، یہ خاصا بے جوڑ تعلق ہے۔ پہلے ہی دنیا اس کے گھر رہ کر ان کے ٹکڑوں پر پلنے کے تانے دیتی ہے، اور مزید نہ جانے کیا کیا سننا پڑ جائے۔ سوری امی، مجھے اپنی کردار کشی قطعی قبول نہیں۔ اس کا انداز دو ٹوک تھا۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا، میں انکار نہیں کروں گی، کان کھول کر سن لو۔ میں ایک عمر گزار چکی ہوں، ہر طرح کے لوگ اور رویوں کو جھیل چکی ہوں۔ تم ابھی بچی ہو، میں نے تم سے خواہ پوچھ لیا۔ چاہیے تو مجھے یہ تھا کہ ڈائریکٹ بھابھی کو ہاں کرتی، جو اب بھی کروں گی۔ تم اپنا بھلا نہیں سوچ سمجھ رہی، تو میں احمق نہیں جو تمہیں کنویں میں چھلانگ لگاتے دیکھتی رہوں۔ میں آج بھابھی کو ہاں کہہ رہی ہوں۔ اب میں جلد از جلد بھابھی بیگم کو اس رشتے کو کسی نام سے منسوب کرنے پر زور دوں گی۔ ان کا انداز خاصا اٹل اور فیصلہ کن تھا۔ شہوار نے بیچارگی سے موبائل کو دیکھا، لائن کٹ چکی تھی۔ کیا بات ہے؟ معلوم ہوتا ہے بوا جی سے کوئی بحث چل رہی تھی تمہاری؟ اسے کتنی دیر تک اپنی جگہ سے ہلتے نہ پا کر وہ خود ہی اٹھ کر اس کی طرف چلا آیا تھا۔ کوئی بحث نہیں چل رہی تھی، بڑی تلخی سے کہہ کر وہ خاصے ناراض تاثرات لیے تیز تیز قدم اٹھاتی وہاں سے نکل آئی تھی۔ مصطفیٰ نے حیرت سے اس کا ریئیکشن نوٹ کیا تھا۔ بڑی لمبی نشست جمی تمہاری مصطفیٰ شاہ زیب علی کے ساتھ۔ ویسے کیا راز و نیاز ہو رہے تھے؟ عادلہ بھابھی کے کافی تیکھے لب و لہجے سے سجے الفاظ نے اس کے قدم جکڑ لیے تھے۔ وہ راہداری میں ہی رک گئی تھی۔ انہوں نے بڑے تمسخرانہ تاثرات لیے اسے دیکھا تھا۔ وہ چند قدموں کے فاصلے پر تھیں۔ آپ سے مطلب؟ وہ پہلے ہی بڑی بیٹھی تھی، ایک دم تمام لحاظ بالائے طاق رکھتے ہوئے بولی۔ عادلہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یعنی ہماری بلی ہم ہی کو میاؤں؟ اس کا انداز تصحیح آمیز تھا۔ وہ جھلس کر رہ گئی۔ میں آپ کے سامنے کسی بات کی جواب دہ نہیں ہوں، ہٹیں سامنے سے۔ وہ بھی غصے سے جوابی کارروائی کر رہی تھی۔ وہ کیوں لحاظ کرتی؟ ان کا بھائی ہر حد پار کرتا جا رہا تھا، پھر وہ کیوں لحاظ کرتی؟ ہماری پیاری بنو، دھیرج سے، سکون سے۔ مانا کہ مصطفیٰ کے لیے تمہارا پروپوزل دیا گیا ہے، مگر یہ ذہن میں رکھو صرف پروپوزل دیا گیا ہے۔ مصطفیٰ شاہ زیب کی زندگی میں تم جیسی 2% کی لڑکیاں داخل ہونے لگیں تو پھر ایسے ویسوں کی تو امید ہی نہیں رکھنی چاہیے۔ انہوں نے گویا اس کی ذات کے پرخچے اڑا دیے تھے۔ عادلہ بھابھی پلیز، حد ہوتی ہے کسی بات کی۔ میں ہمیشہ آپ کے طنزیہ جملے برداشت کر لیتی ہوں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کی زرخرید غلام ہوں۔ میری اپنی ایک سیلف رسپیکٹ ہے۔ آج تو اس کی گویا برداشت کی ساری حدیں ہی ختم ہو گئی تھیں۔ عادلہ نے بہت تعجب سے اسے دیکھا۔ آج وہ بہت بدلی بدلی محسوس ہوئی، ناقابل فہم۔ ان کے منہ پر 2 ٹوک جواب دیتی، خاصی بد لحاظ بھی۔ اور مجھے اپنی اوقات، اپنا مقام بہت اچھی طرح ازبر ہے۔ آپ خدا را بار بار مجھے یہ مت احساس دلایا کریں کہ میں اس گھر کے ٹکڑوں پر پلنے والی 2 ٹکے کی لڑکی ہوں۔ میں جو بھی ہوں مجھے اچھی طرح علم ہے۔ وہ اس قدر غصے سے بولی کہ اس کے پیچھے آتے مصطفیٰ کے قدم راہداری میں ہی ٹٹک گئے تھے۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ شہوار کے الفاظ اور عادلہ بھابھی کی موجودگی اسے ایک پل لگا تھا صورتحال سمجھنے میں۔ شہوار اس کی آواز سن رہ گئی تھی، اور پھر احساس توہین سے اپنا چہرہ جھلستا محسوس ہوا۔ یعنی یہ شخص سب سن چکا تھا۔ اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ بغیر رکے بھاگتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف لپکی تھی۔ عادلہ بھابھی کے چہرے پر بڑی فاتحانہ قسم کی طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ وہ اپنے کمرے کی طرف چلی گئی تھیں۔ اس ساری صورتحال پر مصطفیٰ کو پہلی بار اندازہ ہوا کہ شہوار کیوں اتنی تلخ ہو رہی ہے۔ آج کالج میں دونوں کا دن اچھا خاصا خوشگوار گزرا تھا۔ شہوار بہت خوش تھی، اور اس کی خوشی اس کے چہرے سے صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ انا گاہے بگاہے اسے خوش دیکھ کر مسکراتی رہی۔ آج سارا دن انہیں ایاز عبدالقیوم نظر نہیں آیا تھا۔ ایاز اس کے اعصاب پر مسلسل ایک خوف کی طرح چھایا رہتا تھا، جسے آج نہ دیکھ کر اندر ایک طمانینت کا احساس جاگا تھا۔ آج دونوں کتنے دنوں بعد کینٹین کی طرف آئی تھیں۔ یہ جگہ ایاز اور اس کے چیلوں کا ایک مرکز تھی، تو شہوار اس طرف قدم رکھنے سے گریز ہی کرتی تھی۔ دونوں نے کینٹین آ کر گرما گرم سموسوں کے ساتھ چائے کا آرڈر کیا تھا۔ تم سناؤ، احسن بھائی کی شادی کی تیاریاں کہاں تک پہنچی؟ ماما اور روشی ہی دیکھ رہی ہیں سب۔ ہاں، چھٹی والے دن روشی کی ہیلپ میں کر دیتی ہوں، تو ماما کو کچھ فری ہینڈ ملتا ہے۔ ڈریسز سارے کے سارے ماما کے بوتیک سے آرڈر پر بنوائے گئے ہیں۔
ہاں ابھی ویڈنگ ڈریس باقی ہے، باقی تیاریاں بھی بس سو ہیں۔ تبھی کینٹین کا ورکر ان کا آرڈر سرو کر گیا تھا۔ ہیلو، کیا میں یہاں بیٹھ سکتی ہوں؟ انا اور شہوار دونوں نے چونک کر آنے والی ہستی کو دیکھا۔ اچھی خاصی پیاری لڑکی تھی، ایک ادا سے بالوں کو جھٹکتے ان کے قریب ٹیبل کے پاس کھڑی اجازت طلب کر رہی تھی۔ سوری، آئی ڈونٹ نو، ہو آر یو؟ انا نے صفا چٹ جواب دیا تھا۔ لڑکی مسکرا دی، جبکہ شہوار خاموشی سے لڑکی کو دیکھ رہی تھی۔ کالج میں آج سے پہلے انہوں نے اس لڑکی کو نہیں دیکھا تھا۔ شفق مرتضیٰ، نیو کمر آف دس کالج، اسلام آباد سے مائگریٹ ہو کر ادھر آئی ہوں۔ وہ کھڑے کھڑے ہی اپنا تعارف کروا رہی تھی۔ اصل میں ساری ٹیبلز فل ہیں اور جو چند ایک ہیں وہ خالی ہیں۔ میں نے سوچا کہ اکیلے بیٹھنے کی بجائے کیوں نہ کسی کی کمپنی کو انجوائے کر لیا جائے۔ شکل و انداز سے وہ خاصی ماڈرن لگی تھی، کمال کی ڈریسنگ اور میک اپ کا ذوق تھا، مگر اس کے برعکس گفتگو میں بلا کی شائستگی تھی۔ اوکے، اگر آپ کو اچھا نہیں لگا تو میں کہیں اور بیٹھ جاتی ہوں، آپ لوگ انجوائے کریں۔ وہ پلٹی تھی، شہوار کو اپنی اور انا کی بد اخلاقی بری لگی تھی۔ سنیں، آپ ہمیں جوائن کر سکتی ہیں، اس کے کہنے پر مسکرا کر بیٹھ گئی تھی۔ تھینکس، انا نے بڑی کھوجتی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ آپ یہ سموسے لینا، شہوار کی اخلاقیات عروج پر تھیں۔ انا نے گہرا سانس لیا۔ وائی ناٹ؟ وہ لڑکی بھی گویا آفر کی منتظر تھی، شہوار کی پلیٹ سے سموسہ اٹھا کر آرام سے کھانے لگی تھی۔ آپ دونوں فرینڈز ہیں؟ بڑی بے تکلفی سے پوچھا تھا۔ یس، انا نے سنجیدگی سے کہہ کر اپنی پلیٹ بھی اس کی طرف کھسکا دی۔ تھینکس، مجھے سموسے بہت پسند ہیں۔ انا خاموشی سے چائے کے گھونٹ لیتی اسے دیکھ کے گئی۔ آپ دونوں نے اپنا تعارف نہیں کرایا۔ انا کے سنجیدہ چہرے پر ایک مسکراتی نگاہ ڈالتے اس نے پھر شہوار کو دیکھا۔ ہم دونوں فرینڈز ہیں، 4th ایئر میں ہیں۔ میرا نام شہوار سکندر ہے اور یہ نام وقار احمد۔ شہوار نے سلیقے سے بتایا۔ ویری نائس، آپ دونوں کی طرح نام بھی بہت پیارے ہیں، اس نے برملا تعریف کی تھی۔ آپ کس ایئر میں مائگریٹ ہو کر آئی ہیں؟ انا کی سنجیدگی میں ذرا فرق نہ آیا تھا۔ میں 2nd ایئر میں مائگریٹ ہو کر آئی ہوں۔ آپ مجھ سے 2 سال سینئر ہیں نا؟ اس نے کہا تو شہوار نے بھی بغور دیکھا۔ لڑکی بلا کی خوبصورت تھی۔ آپ مائگریٹ ہو کر یہاں کیوں آئی ہیں؟ اس نے پوچھا تو وہ ہنس دی۔ مجھے ڈاکٹری واکٹری سے کوئی دلچسپی نہیں، بس مارے بندے اس میں داخلہ لیا ہے۔ 2 سال سے 2nd ایئر میں ٹکی ہوئی ہوں۔ فادر کا ٹرانسفر ادھر ہو گیا تو پوری فیملی کو بھی یہاں شفٹ ہونا پڑا تھا۔ میرے والد میڈیسن کی بہت نامی گرامی شخصیت ہیں۔ وہ لڑکی بڑی باتونی تھی۔ انا نے گھڑی دیکھی اور پھر شہوار کو۔ سرزیدی کا پیریڈ شروع ہو رہا ہے، آج تو پریزنٹیشن ہے نا، اور اس کے بعد اسپتال کا وزٹ۔ چلیں، ہال تک پہنچتے ہوئے بھی ٹائم لگ جائے گا۔ شہوار بھی گھڑی دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اوکے شفق، ہم چلتے ہیں، آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ دونوں اٹھ کھڑی ہوئی تھیں تو وہ بھی کھڑی ہو گئی۔ می ٹو، دونوں اس سے ہاتھ ملا کر ہال کی طرف آ گئی تھیں۔ تمہارا کیا خیال ہے اس لڑکی کے بارے میں؟ کچھ دور آنے کے بعد انا نے پوچھا۔ اچھی ہے؟ اچھی ہی نہیں، خاصی بولڈ، باتونی اور چالاک بھی ہے۔ انا نے منہ بنایا تو شہوار ہنس دی۔ تمہیں پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہونا چاہیے تھا، خاصی مشکوک فطرت رکھتی ہو۔ پولیس سے مجھے یاد آیا، کل وہ ایاز کیا بکواس کر رہا تھا مصطفیٰ شاہ زیب علی والے معاملے پر، تم نے بھی ذکر نہیں کیا، کیا اس کے ساتھ گاؤں گئی تھی؟ انا فوراً یاد آنے پر پوچھ رہی تھی۔ ایاز کے ذکر پر شہوار کے اعصاب بڑی بری طرح چٹک رہے تھے۔ خدا کے لیے انا، اگر وہ شخص آج نہیں آیا تو اس کا ذکر کر کے موڈ تو خراب مت کرو۔ اس نے بڑی خفگی سے اسے گھورا تو وہ ہنس دی۔ اوکے، نہیں کرتی اس کا ذکر، مگر یہ مصطفیٰ شاہ زیب علی کا کیا ذکر ہے؟ وہ باز نہ آئی تھی۔ کچھ نہیں، مصطفیٰ مجھے اور آنٹی کو لے کر گاؤں گیا تھا، انکل کا کوئی ضروری کام تھا وہاں، اسی سلسلے میں ساتھ ہمیں بھی لے گیا تھا، اس نے مختصراً بتایا۔ تم نے پریزنٹیشن ریڈی کر لی ہے؟ اور سر یوسف والے اسائنمنٹ کا کیا رہا؟ اس نے فوراً بات پلٹی تھی۔ اس کے بعد ہال پہنچنے تک دونوں اسی ٹاپک کو ڈسکس کرتی رہی تھیں۔ لیکچر اور وزٹ کے بعد دونوں اکٹھی ہی گیٹ تک آئی تھیں۔ شہوار نے نگاہ دوڑائی، پارکنگ میں اس کی گاڑی نہیں تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ ابھی اسے ڈرائیور لینے نہیں آیا تھا۔ وہ ادھر ادھر دیکھتی نگاہ واپس پلٹ ہی رہی تھی کہ اس کی نظر ایک نہایت وجیح، دراز قامت، سوٹڈ بوٹڈ، خوش شکل نوجوان پر ٹھہر گئی تھی، جو ان کے پاس آ کر رکا تھا اور اسے دیکھتے ہی انا گڑبڑائی تھی۔ ارے آپ! السلام علیکم۔ آنے والے نے بڑی گرمجوشی سے سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام۔ اس نے پرشوق نظروں سے اسے دیکھا اور پھر گھبرائی سی انا کو۔ میں تمہیں لینے آیا تھا، وہ انا سے مخاطب تھا۔ ڈرائیور کہاں ہے؟ آپ نے بھلا کیوں زحمت کی؟ انا کا انداز ہنوز ویسا ہی تھا۔ ولید نے اسے گھور کر شہوار کی طرف دیکھا۔ آپ یقیناً شہوار ہیں؟ جی، مگر معذرت چاہتی ہوں، میں شناسائی کا ایسا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتی۔ آپ کون؟ انا کا ارادہ تعارف کروانے والا قطعی نہ تھا۔ وہ تو آنے والی صورتحال کا سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ ولید اس کو مسلسل نظر انداز کرنے کے بعد اب یہ رستہ اپنا رہا تھا۔ یقیناً اگلا لمحہ اس کے لیے خاصا مشکل تھا۔ ولید ضیاء احمد، انا کا ماموزاد۔ تعارف اتنا مکمل تھا کہ شہوار کو مزید کچھ پوچھنے کی ضرورت محسوس نہ ہوئی تھی۔ وہ انا کی ساری فیملی سے غائبانہ طور پر متعارف تھی۔ شاید اسی طرح ولید بھی تھا، انداز تو یہی بتا رہا تھا۔ اوہ، کیسے ہیں آپ؟ روشی کیسی ہے؟ اس نے اخلاق نبھایا تھا۔ اللہ کا شکر، ٹھیک ٹھاک ہیں، اور روشی بھی۔
پھر اس نے انا کی طرف دیکھا۔ ڈرائیور روشی کو لے کر پھپھو کے ساتھ شاپنگ کے لیے نکلا ہوا ہے۔ احسن بزی تھا سو مجھے ہی تمہیں پک کرنے کی زحمت اٹھانا پڑی۔ انا کے گھبرائے انداز کو نظر انداز کرتے اس نے اپنی آمد کی وضاحت کی تھی۔ اوہ، انا نے گہرا سانس لیا۔ کیا خیال ہے چلیں؟ اسے اسی طرح کھڑے دیکھ کر کہا تو وہ چونکی، مسکرا کر سامنے دیکھا تو الجھ گئی۔ پارکنگ میں ایاز عبدالقیوم کی 0 میٹر کھڑی تھی۔ وہ آج سارا دن دکھائی نہ دیا تھا مگر گاڑی موجود تھی۔ اگر اس نے ایک دو بار خود اپنی آنکھوں سے اسے اس گاڑی سے نکلتے نہ دیکھا ہوتا تو اور بات تھی، مگر وہ کالج میں نہیں تھا۔ اب شہوار کو تنہا چھوڑ کر جانے کا دل نہ مانا۔ شہوار کا ڈرائیور نہیں آیا ابھی، وہ آ جائے تو پھر چلتے ہیں۔ آپ بے شک گاڑی میں بیٹھ کر انتظار کر لیں۔ انا کے سنجیدہ انداز پر ولید نے کہا، شہوار بھی ہمارے ساتھ آ جائے، ہم ڈراپ کر دیں گے۔ نہیں، میں ویٹ کر لیتی ہوں، آپ دونوں زحمت نہ کریں، ڈرائیور بس آنے ہی والا ہوگا۔ اس نے فوراً انکار کیا تھا۔ ہمیں قطعی کوئی زحمت نہیں ہوگی اگر ہم ڈراپ کر دیں گے، دوسری صورت میں ہم ویٹ کر لیتے ہیں ڈرائیور کے آنے تک۔ ولید نے دونوں کو بغور دیکھا۔ انا کے انداز سے واضح ہو گیا تھا کہ وہ اسے چھوڑ کر نہیں جائے گی اور شہوار ان کے ساتھ۔ اوکے، میں ویٹ کر لیتا ہوں۔ وہ واپس اپنی گاڑی کی طرف چلا گیا تھا۔ تم نے خوامخواہ زحمت دی۔ شہوار کو اچھا نہیں لگا تھا۔ گیٹ پر کھڑے رہنا بھی مناسب نہ لگا تو دونوں نے واپس اندر کی طرف قدم بڑھائے۔ کوئی زحمت نہیں کی، تم فون کر کے اپنے ڈرائیور کا پتہ کرو وہ کہاں ہے، آ رہا ہے یا نہیں، ورنہ ہم ڈراپ کر دیں گے۔ وہ دونوں واپس اندر چلی آئی تھیں۔ بات معقول تھی۔ شہوار نے بیگ سے سیل نکال کر کال ملائی جو ڈرائیور نے فوراً پک کر لی تھی۔ کہاں ہو تم؟ میں کتنی دیر سے گیٹ پر کھڑی ویٹ کر رہی ہوں، کیا ٹائم بھول گئے ہو؟ نہیں بی بی جی، مصطفیٰ صاحب نے فون کر کے اپنے آفس بلا لیا تھا، آپ بس 5 منٹ انتظار کریں، میں پہنچ رہا ہوں۔ مصطفیٰ نے کیوں بلوایا تھا؟ اسے حیرت ہوئی۔ بس بی بی جی، ویسے ہی بلوایا تھا، ہدایت دینے کو۔ صاف لگا تھا کہ وہ اسے ٹال گیا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، فوراً پہنچو، اس نے تحکم بھرے انداز میں کہتے کال ڈراپ کر دی تھی۔ 5 منٹ میں پہنچنے کا کہہ رہا ہے، انا کو بتا کر اس نے موبائل فون بیگ میں ڈالا تھا۔